من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج اگر ہم دنیا پر ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے۔ چاروں سمت ظلم و ستم کا دور دورہ نظر آتا ہے۔ ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے۔ بادشاہ کو اپنی رعایا سے شکایت ہے، رعایا کو اپنے بادشاہ اور حاکم سے شکایت ہے، غلام اور نوکر کو اپنے آقا اور مالک سے شکایت ہے، مالک کو اپنے غلام اور نوکر سے شکایت ہے، اولاد کو اپنے والدین سے شکایت ہے اور والدین کو اپنی اولاد سے شکایت ہے۔ خاص طریقے پر والدین کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، والدین کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، والدین کے حقوق کو پس پشت ڈالا جا رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس ماں پر ظلم و ستم کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا۔ ہم اس ماں پر ظلم و ستم کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے تقریباً 2 سال تک دودھ پلایا۔ ہم اس ماں پر ظلم و ستم کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے بچے کی پریشانی کو، بچے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھ کر، اپنی پریشانی سمجھ کر اسے برداشت کیا۔ والدین کے مقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، کہ والدین کا کیا حق ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہما جنتک و نارک، کہ وہی تیری جنت ہے اور وہی تیری جہنم ہے۔ حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص والدین کو خوش رکھتا ہے، والدین کی اطاعت کرتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، والدین کے حکموں کو مانتا ہے، والدین کو تکلیف نہیں پہنچاتا، والدین کو ہمیشہ خوش رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس سے خوش ہوتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص
والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے، ماں باپ کو اذیتیں پہنچاتا ہے، تو ایسے شخص سے اللہ رب العزت بھی ناراض ہوتے ہیں، اور ایسے شخص کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ ہے حدیث پاک کا مطلب۔ حاضرین گرامی، والدین کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کریم کے اندر اپنے حقوق کا ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی جس آیت کے اندر اپنا حق ذکر فرمایا، اپنے حق کے ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کے مقام اور مرتبے کو بھی اجاگر کیا اور والدین کے حق کو بھی ذکر فرمایا۔ آئیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ والدین کا حق کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، پروردگار کی عبادت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور یاد رکھو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنے حق کو ذکر فرمایا اور یہ کہا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہیں اپنے حق کو ذکر فرمانے کے بعد اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بھی جوڑا اور کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے مقدم حق والدین کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ آئیے اور ہم قرآن کریم کے صفحات پلٹتے ہیں تو قرآن پھر واضح انداز میں کہتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں، پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تم کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کی عبادت کرو، اس کو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، انہیں ہمیشہ خوش رکھو۔ دیکھیے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے جہاں اپنے حق کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے، وہیں یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہنا۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں محرمات کا ذکر فرمایا اور شرک کو حرام قرار دیا، وہیں یہ بھی فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ جرم ہے، حرام ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، والدین کی گستاخی کرنا، اور اسی طرح والدین کو اذیت دینا، تکلیف دینا، قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے کہ یہ بھی حرام ہے۔ حاضرین گرامی، والدین کا تو بڑا اونچا مقام ہے۔ قرآن کریم سے اور پوچھتے ہیں کہ اور واضح انداز میں والدین کے حقوق بیان کرو، اور قرآن کریم کے صفحات کو جب ہم اور پلٹتے ہیں تو قرآن پھر چیخ کر کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو، حسن سلوک کرتے رہو اپنے والدین کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا کہ جب تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ان میں سے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہو اور ان کو نہ جھڑکو، ڈانٹ ڈپٹ کر ان سے بات مت کرو۔ اور جب ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اپنے عاجزی اور انکساری کے بازو پھیلا دو اور رب سے یہ دعا کرو کہ اے پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان پر رحمتوں کی برسات نازل فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے محبت اور شفقت کے ساتھ پالا اور میرا خیال رکھا، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کا کتنا بڑا مقام ہے۔ قرآن نے جہاں یہ کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وہیں یہ بھی کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، والدین کو تکلیف مت دو، انہیں اف بھی مت کہو۔ قرآن کہتا ہے اس لیے کہ اف کہنا بھی یہ ہلکے درجے کی گستاخی ہے، اور جب والدین کے حق میں ہلکے درجے کی گستاخی جائز نہیں تو بڑی گستاخی بھی حرام ہے۔ آئیے اور قرآن کریم سے پوچھتے ہیں تو قرآن کریم اسی آیت کے اندر آگے کہتا ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے سے پیش آؤ۔ بڑھاپے کی عمر میں عام طور پر انسان کے ذہن کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ والدین کی کسی بات پر اولاد کو غصہ آئے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ تاکید کی ہے اولاد کو کہ ان کے غصے کو برداشت کرتے رہنا، ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا اور انہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی مت کرنا۔ آگے اور قرآن کہتا ہے اسی آیت کے اندر کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے عاجزی اور انکساری کے بازو کو پھیلا دینا اور ان کی ہر طرح سے حفاظت کرنا۔ مفسرین نے اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح چڑیا اپنے چوزوں کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتی ہے اور ہر مصیبت اور پریشانی سے اپنے چوزوں کی حفاظت کرتی ہے، اسی لیے اولاد کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں اور تم جوان رہو تو اپنے والدین کے سامنے عاجزی اور انکساری کے بازو کو پھیلا دو اور ان کی ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر دکھ سے ان کی حفاظت کرو۔ اور جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو اپنے رب سے والدین کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہنا اور کہنا کہ اے پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن کی عمر میں مجھے پالا اور محبت کے ساتھ پالا۔ حاضرین گرامی، والدین کے مقام و مرتبے کا اندازہ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اس لیے کہ تمہاری ماں نے
مشقت اٹھا کر تمہارے حمل کو برداشت کیا اور مشقت ہی اٹھا کر تمہیں جنا، اور دودھ پلانے تک تقریباً 30 ماہ لگ گئے، اس مشقت کو تمہارے والدین نے برداشت کیا۔ حاضرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں جن کا نام معاویہ بن سلمی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ وہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اجازت لینے آیا ہوں تاکہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں جہاد میں جاؤں اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، ہاں ہماری والدہ زندہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ والدہ کی خدمت کرو، ماں کی خدمت کرو۔ وہ صحابی پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ ہمیں جہاد کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے پھر وہی سوال کیا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور والدہ کی خدمت کرو۔ حضرت معاویہ بن سلمی پھر دوسری طرف سے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا تھا تاکہ آپ مجھے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی اجازت دے دیتے، اور تاکہ میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرتا جہاد کر کے۔ آپ علیہ السلام نے پھر کہا کہ تمہاری والدہ زندہ ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور ماں کی خدمت کرو، اور یاد رکھو اے معاویہ، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ رب العزت نے جنت کو رکھ دیا ہے، اور تم اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو جاؤ ماں کی خدمت کر کے اللہ کی رضا حاصل کرو اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرو۔ حاضرین گرامی، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شیخ الرئیس بو علی ابن سینا لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس سے سوال کیا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہیں، اور تینوں مرتبہ آپ نے کہا کہ جاؤ والدہ کی خدمت کرو۔ اس کی حکمت یہ بیان کی ہے شیخ الرئیس بو علی ابن سینا نے کہ ماں ابتدائی مراحل میں اولاد کے لیے 3 بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ماں بچے کو 9 یا 10 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 2 اور 2.5 کلو کے وزن کو برداشت کرتے ہوئے اسے لیے پھرتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پیٹ میں اگر چھوٹی سی پتھری ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کر آپریشن کرانا پڑتا ہے، لیکن ماں اسے برداشت کرتی ہے بچے کی مشقت کو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ پھر دوسری مرتبہ بھی آپ نے فرمایا تو شیخ الرئیس بو علی ابن سینا لکھتے ہیں کہ دوسری تکلیف ماں اس وقت برداشت کرتی ہے جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کا وقت ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ ماں موت اور زندگی کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ اور تیسری تکلیف ماں اس وقت برداشت کرتی ہے جب بچے کو دودھ پلانے کا وقت ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں کے تمام رگ و ریشے سے خون ماں کی پستان میں پہنچتا ہے اور وہاں جا کر وہ دودھ کی شکل اختیار کرتا ہے۔ گویا کہ ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی بلکہ اپنا خون پلاتی ہے اور اسے وہ برداشت کرتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو۔ یہ ہے والدین کا مقام کہ آپ علیہ السلام نے انہیں جہاد کرنے سے منع کیا اور کہا کہ والدہ کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو۔ حاضرین گرامی، وقت چونکہ ہو چکا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا دیجئے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود پھر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ نے کہا کہ والدین کی خدمت کرنا اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔
وہ صحابی پھر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ دیکھیے قرآن، دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا افضل عمل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل عمل ہے، اسی طرح والدین کی خدمت کرنا، والدین کے حکموں کو ماننا، ماں باپ کو خوش رکھنا، یہ بھی افضل عمل ہے۔ حاضرین گرامی، دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔